بلکہ یوں کہا جاتا ہے، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ سورج نکلتا تھا تو اسلام ہی اسلام ہوتا تھا، اسلامی سلطنت ہوتی تھی، اور سورج غروب ہوتا تھا اس وقت بھی اسلامی سلطنت ہوتی تھی۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ سورج کہیں بھی ہو وہاں اسلامی سلطنت قائم تھی۔ جب اسلام اتنی تیزی کے ساتھ پھیلا پھلا پھولا تو ظاہر بات ہے یہودی لوٹی، عیسائی لوٹی، مشرکین لوٹیاں، گمراہیت، بے دینیت، باطلیت والی لوٹیاں، بد مذہبیت والی لوٹیاں، انہوں نے سر جوڑ کر جتنی لوٹیاں ہیں اسلام کے علاوہ، سر جوڑ کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہر وہ اقدام کریں گے جس سے اسلام بیٹھے، جس سے اسلام کو نقصان پہنچے۔ یہی وجہ ہوئی کہ ساری دنیا میں اسلامی سلطنت تھی، دنیا کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک اسلام ہی اسلام تھا۔ تو یہ باطل لوبیوں کو اس کے سوا کوئی چارہ نہ نظر آیا کہ جیسے بھی ہو اسلام کو روکا ہے۔ انہوں نے ہر قسم کے ہر دور میں ہتھ کنڈے بنائے۔ آپ نے جس نے تاریخ پڑھی ہوگی وہ جانتا ہوگا کہ کس طریقے سے اسلام کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کی گئی، مگر اسلام کبھی بھی نیست و نابود نہ ہوا ہے، نہ ہو رہا ہے، نہ ہی کبھی فیوچر میں ہوگا، کیونکہ اسلام ہی اصل مذہب ہے اور اسی نے ہمیشہ رہنا ہے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی، اس وقت جب اسلام کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ تو جب تک نام لینا موجود ہے اسلامی اسلام رہے گا، یہ نہیں مٹے گا، ہمیں یہ مٹے گا نہیں، بلکہ رب کائنات اس اسلام کو قیامت سے پہلے اٹھا لے گا اور پھر صرف کفر ہوگا اور انہیں پر قیامت قائم ہوگی، مسلمانوں پر قیامت قائم نہیں ہوگی۔ تو بتانے کا مقصود یہ ہے کہ اسلام کو کسی نہ کسی طریقے سے دبانے کی بھرپور کوششیں ماضی میں بھی ہوتی رہی، اب بھی ہو رہی ہیں اور فیوچر میں بھی ہوتی رہے گی۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، حق ہمیشہ چمکتا چمکتا ہی نظر آتا ہے، حق ہمیشہ، مسلمان ہمیشہ چمکتا چمکتا ہی نظر آتا ہے، مسلمان کی خوشبو ہمیشہ پھیلتی نظر آتی ہے۔ اور اسلام تو ایک ایسا مذہب ہے، سچائی ایک ایسی چیز ہے، حق ایک ایسا فارمولہ ہے کہ اس کو جتنا دبایا جائے یہ اتنا اٹھتا ہے۔ یہ ایک اسپرنگ کی مانند ہوتا ہے کہ اسپرنگ کو جتنا دباؤ گے یہ اتنی تیزی کے ساتھ اٹھے گا۔ ایک مثال دے دو، جیتی جاگتی آنکھوں کے سامنے ممتاز قادری کی خبر کو کتنا چھپایا گیا، کتنا دبایا گیا۔ دباؤ بھائی، خوب دباؤ، چھپاؤ، اتنا دباؤ جتنا تم میں طاقت ہے، دبا لو۔ اب دیکھیے ممتاز قادری کی خبر کو چھپانے کی میڈیا پر پابندیاں لگا دی، ہر چینل پر پابندیاں لگا دی اور چینلوں کو وارننگ دے دی، کسی نے اگر ممتاز قادری کی خبر کو دکھایا تو چینل کا لائسنس کینسل کر دیا جائے گا۔ مگر چھپاؤ،
حضور کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کیا ہے؟ کیا ہے اللہ کا؟ ذرا بلند آواز سے ہو جائے. حضور اللہ کا کیا ہے؟ ذکر ہے. حضور جب اللہ کا ذکر ہے تو حضور کا ذکر ممتاز قادری نے کیا ہے. گویا اللہ کا ذکر ممتاز قادری نے کیا اور ایسا کیا کہ ساری دنیا میں یہ پتا چل گیا کہ نبی کے گستاخ کو مارنے والا وہ ممتاز قادری ہے. ساری دنیا کو پتا چل گیا اور یہ بھی پتا چل گیا مارا کیوں ہے؟ گستاخی کی وجہ. رب کائنات فرماتا ہے جو میرا ذکر بلند کرے گا میں اس کا چرچا کر دوں گا. لیکن ممتاز قادری نے اللہ کے رسول کے ذکر کو بلند کیا. رب کائنات نے ممتاز قادری کا چرچا منبروں پہ کروا دیا, مسجدوں میں کروا دیا, میدانوں میں کرا دیا, گلی کوچوں میں کرا دیا. ارے روڈ سے گزر رہے ہیں, ٹریفک چل رہی ہے تو بھی ممتاز قادری کی آواز آ رہی ہے. یہ چیز ہے کہ قرآن پاک کی کیسی بات سے دلیل ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کا چرچا کرتا ہے. ٹھیک ہے تم سارے مل کے دباؤ ممتاز قادری کی آواز کو, اس کے ذکر کو دباؤ. خدا پاک نے اس کا ذکر ایسا بلند کر لیا تم دبا ہی نہیں سکتے. ایک چینل ہے 92 چینل, یہ سنیوں کا چینل ہے. اس نے باقاعدہ میں نے دیکھا تو نہیں ہے, مجھے اطلاع دی گئی ہے کہ اس کا ایک پروگرام دکھایا باقاعدہ ممتاز قادری. تو گورنمنٹ نے 5 کروڑ روپے کا اس چینل پر جرمانہ لگا دیا کہ یہ نہیں دو گے تو چینل کا لائسنس کیا جائے گا. اور یہ 5 کروڑ کیوں کہ ممتاز قادری کی خبر کیوں دی, یہ پروگرام کیوں دکھایا ممتاز قادری. اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. تم جتنا بھی چھپا لو حق آ چکا ہے, سچائی ظاہر ہو چکی ہے, جھوٹ نے مٹنا ہی مٹنا ہے, جھوٹ نے ختم ہونا ہی ہونا ہے, جھوٹ کا باطل کا کام مٹ جانا ہے. اب دیکھیے ممتاز قادری کا نام دبانے والے خود ہی دب گئے, لیکن ممتاز قادری کا ذکر ایسی جگہ آمد ساری جاری و ساری. لیکن بارہ میرا ٹاپک ممتاز قادری نہیں آج, یہ تو ہماری سیمپل میں نے آپ کو یہ دی کہ حق کو جتنا دبایا جائے گا, سچائی کو جتنا چھپایا جائے گا, یہ اتنا تیزی کے ساتھ بلند ہوگا اور اتنا تیزی کے ساتھ پھیلے گا, ظاہر ہوگا. کیونکہ قرآن شاہد ہے اس پر. اسلام کو دبانے کے لیے, جھوٹ اور باطل کو پھیلانے کے لیے ہر طرح سے عیسائی, یہودی اور بد مذہبیت کی لوبیوں نے کام کیا ہے, کر رہی ہیں, اور فیوچر میں بھی ان کے 200 سال آگے کی پلاننگیں موجود ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی یہ یاد رکھیں, ذہن نشین رکھیں, حق کبھی نہیں چھپتا, کبھی نہیں دبتا. تاریخ کے جھڑکوں میں چند ایک مثالیں آپ کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں. دیکھیے جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو رب کائنات نے دین اسلام کے لیے بھیج دیا, پورے مکے میں 40 مسلمان تھے, only 40 مسلم, صرف 40 مسلمان. ان 40 مسلمانوں کی آواز کو دبانے کے لیے مشرکین مکہ نے کیا کیا نہ کیا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے لوگوں کو بچانے کے لیے کیسی کیسی پلاننگیں مشرکین نے کی, بلکہ اپنے لوگوں کو یہ بات دیکھو اس شخص سے نہ ملنا, اس نبی سے نہ ملنا, اس کی بات نہیں سننی, اگر سنو گے تو اسی کے ہو جاؤ گے, اس کے پاس نہیں بیٹھنا, اس سے تعلق نہیں رکھنا, ہر طرح کی پلاننگیں بنائی گئی. لیکن ہوا کیا کہ مکے میں اسلام پھیلتا ہی چلا گیا, پھیلتے, بلکہ مکے ہی نہیں, مکے سے نکل کر جو سورج مکے سے طلوع ہوا تھا, اس سورج کی کرنیں پوری دنیا میں پھیل گئی. حجۃ الوداع کے موقع پر, جب آخری حج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا, کم و بیش 1 لاکھ صحابہ اکرام اس مجمع میں موجود تھے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا, اور خطبے میں 1 لاکھ صحابہ
اسی طرف چلتی ہے. دیواریں تو تین ہی، اب تو خانہ کعبہ کے بیت اللہ کے چاروں طرف بند ہے، دروازے گیٹ ہیں. اس میں گیٹ نہیں تھے، کھلا ہوا میدان تھا. تو صحابہ کرام کا رخ جس طرف تھا، جس کی سواری جس طرف ہو کر کے کھڑی تھی، وہ صحابی اپنی سواری کو اسی سمت بیٹھا، اسی سمت نکل گیا. دنیا کے چاروں طرف صحابہ کرام پھیل گئے اور دنیا کے چاروں طرف اسلام جگمگانے لگا. یہی وجہ ہے کہ پوری سلطنت، پوری روئے زمین پر اسلام پھیلا ہوا ہے. جہاں چلے جاؤ کوئی نہ کوئی صحابی ملے گا، کوئی نہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ملے گا جس نے اسلام کی کرنوں کو وہاں پھیلایا. ہندوستان میں قریب چلے جائیں آپ، ہندوستان بتوں کے اندر محو مگن تھا. جو بت پتھر کا مٹی سے، پتھر سے اپنے ہاتھ سے انسان بناتا ہے، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے، گاڈ کیسے ہو سکتا ہے؟ بلکہ اس بت کے گاڈ تو ہم بن جائیں گے، اس کے خالق تو ہم بنیں گے. جو بت کو بنا رہا ہے، بت بنانے والا خالق ہے، نہ کہ بننے والا خالق ہوتا ہے. خالق کہتے ہیں بنانے والے کو. ارے بت کو جس نے تراشا، جس نے بنایا، تو بنانے والا خالق ہوا. تو بت تو گاڈ نہ ہوا، بت تو خدا نہ ہوا. تو یہ کنڈیشن جس وقت ہندوستان میں تھی کہ چاروں طرف بتوں کو پوجا جا رہا تھا، بتوں کی پرستش ہوتی تھی، اپنے ہاتھ کے بنائی ہوئی مورتیوں کو خدا مانا جاتا تھا، اس وقت ہر طرف دیکھیے اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ظلمت ہی ظلمت تھی. لیکن کیا ہوا؟ خواجہ غریب نواز چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ کو ان کے پیر صاحب نے اکیلے تنہا ہندوستان کی سرزمین پر اجمیر شریف میں، اجمیر شریف کی سرزمین پر بھیج دیا. جاؤ جا کر دین کا نام پھیلاؤ. انہوں نے جا کر کوشش کی، کوئی اسلام نہیں لایا. مشرکین مشرکی رہے، بت پرست ہی رہے، کوئی اسلام قبول نہیں کیا. دوبارہ اپنے پیر صاحب کی بارگاہ میں لوٹے. کہا حضور وہ تو لوگ سنتے ہی نہیں، کوئی اسلام کی طرف آتا ہی نہیں. آپ کے پیر صاحب نے پوچھا کہ خواجہ غریب نواز یہ بتائیے کہ وہاں کے لوگ پسند کیا کرتے؟ کہا وہ تو میوزک کو پسند کرتے ہیں، وہ تو میوزک کے اندر مگر ہے. کہا جاؤ سرنگی لے جاؤ ایک. اور سرنگی کی دو دھاتیں ہیں، ایک اوپر لے جانے والی، ایک نیچے لے جانے والی. جب اوپر لے کر جاؤ تو کہنا لا الہ، اور جب نیچے لاؤ تو کہنا الا اللہ. یہ جا کر کرنا. خواجہ غریب نواز کی شان دیکھیے، اسلام ایسے پھیلا ہے. خواجہ غریب نواز نے چوراہے پر کھڑے ہو کر، جہاں پبلک جمع ہوتی ہے، ہندو جماعت ہے، مشرکین جماعت ہے، انہوں نے جا کر اللہ کا نام لیا، بسم اللہ پڑھی، اور اس کے بعد انہوں نے سرنگی چلائی. لا الہ الا اللہ. جیسے سرنگی گرتی تھی، تاریخ دانوں نے لکھا ایک لا الہ الا اللہ پر 1 لاکھ مسلمان گرتا تھا. 1 لاکھ ہندو 1 لاکھ مسلمان ہو جایا کرتا تھا. سوچیے آپ، اسلام ایسے نہیں، ایک آواز پر ایسی، اس میں چاشنی ہے، لیکن پیچھے بیٹھ ہونی چاہیے. خواجہ غریب نواز کے پیچھے جب بزرگوں نے نظر کی، جاؤ جاؤ غریب نواز جا کر غریبوں کو امیر بنا دو. آج بھی غریب نواز کے آستانے پر کوئی جاتا ہے، جھولیاں بھر بھر کے لاتا ہے. غریب نواز، خواجہ غریب نواز کے آستانے پر پہنچ کر امیر بن جاتا ہے، چاہے وہ نیکیوں کا امیر ہو، چاہے مال و دولت کا امیر ہو. لیکن بہرحال اسلام پھیلتا رہا، تو جیسے جیسے پھیلتا رہا، ایسے ایسے ہر دور میں اس کے خلاف پروپیگنڈے ہوتے رہے. یہاں تک کہ اس دور میں، پچھلی ماضی میں زیادہ نہیں جاتا کیونکہ وقت نہیں ہے، اس دور میں بہت کچھ ہو رہا ہے. ہم مسلمان ہیں، ان باتوں کو غور سے سنیے. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. ہمیں ہر کام کے پیچھے اور آگے، یعنی اس کا محل وقوع پتہ ہونا چاہیے. صرف سنی سنائی باتوں پر بلیو نہیں کرنا چاہیے. ہم میڈیا دیکھ کر، خبریں سن کر متذبذب ہو جاتے ہیں، تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں، ہمارے ذہن ڈبل مائنڈڈ ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے، میڈیا پر حق سچ نہیں دکھایا جاتا، مکمل حق سچ نہیں دکھایا جاتا. اگر میڈیا پر مکمل حق سچ ہوتا تو ممتاز قادری کی خبر بھی ہوتی، اس کا جنازہ بھی دکھایا جاتا، اس کے لیے کتنے لوگ اکٹھے ہو سکتے یہ بھی دکھایا جاتا. تو بتائیے
یہ وہی بول رہے ہوتے ہیں جو ان کی توتی میں بھر دیا جاتا ہے. پرسوں بھی میں ایک چینل کی خبر سن رہا تھا تو کسی سے کوئی معلومات لی جا رہی تھی. یہ جو گستاخ کا بیٹا نکل کے آیا ہے، اب سلمان تاثر گستاخ کا بیٹا نکل کے آیا ہے. 4 سال تک گمراہ تھا، ممتاز قادری کو پھانسی دیتے ہی اس کو باہر نکال دیا. اب سوچو نا، یہ سوچا کرو یہ چیزیں اللہ نے عقل و شعور دیا ہے ہمیں. اسے سوچا کرو 4 سال تک اس کا پتہ نہیں چلا کہاں غائب تھا. ایک دم 4 سال کے بعد کیسے باہر آ گیا؟ یہ اس کی خبر تک نہیں مل رہی کس نے اغوا کیا تھا، کس نے لیا تھا. یہ سب لوبیاں ہیں، لوبیاں. یہ یہودی عیسائی بد مذہبیت کی لوبیاں چھائی ہوئی ہمارے ملک پر، ہماری سلطنت پر، ہماری گورنمنٹ پر. یہ لوبیاں چھائی ہوئی ہیں. اس کے نکلتے ان کے بارے میں اصل میں کوئی کسی سے سوالات لے رہا تھا تو بولنے والا ممتاز قادری کے متعلق بولنے لگا تھا، اس کی کال وہی کاٹ دی. کہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ باطل کو دکھانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، جھوٹ کو دکھانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، بد مذہبیت کو، بے غیرتی کو اور گستاخیت کو اور گستاخوں کو دکھانے میں کوئی مذائقہ نہیں. حق کو دکھانے میں مذائقہ ہی مذائقہ ہے. 92 چینل کو 5 کروڑ کا سامنا ہے. یہ سوچیں آپ. یہ میں بتا اس لیے رہا ہوں کہ نہ تو ہم کسی کے خلاف ہیں، نہ ہم تفرقہ کرتے ہیں، نہ ہی ہم کسی کے خلاف بولتے ہیں. ہماری حکومت بھی، ہم اپنی حکومت کے خلاف بھی نہیں بولتے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے، جو آپ سن رہے ہیں، اس پر بلیو نہ کریں. اپنے دماغ کو لڑائیں، سوچیں ایسا کیوں ہو رہا ہے، پھر ریزلٹ نکالیں، نتیجہ نکالیں. آپ اپنی زندگی کے خود مختار ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی زندگی کا، اپنی ذات کا مالک بنایا ہے. آپ کسی کے کہنے پر نہ چلیں، ورنہ اگر کسی کے کہنے پر چلتے تو یقین کریں ہم اسلام سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہی وجہ کہ آج دیکھیے ہم مسلمان ہو کر کچھ نہیں کر پا رہے. ایمانیت کمزور ہو گئی ہے، ہمارے اندر کے عشق کمزور ہو گئے، ہماری روحانیت کمزور ہو گئی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ جو اللہ نے ہمیں شعور دیا ہے، جو عقل دی ہے، جو خرد دیا ہے، اس کو استعمال ہی نہیں کرتے. ہم صرف سنی سنائی بات پر، اور حدیث بات میں سب کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ سنی سنائی پر یقین کر لے. اور ہم سنی سنائی پر کرتے ہیں، جو میڈیا میں سن لیتے مان لیتے. نہیں، ایسا نہ کریں. خود اپنے آپ ریسرچ کریں، خود اپنی عقل کو ایک گھوڑے دوڑائیں، خود سوچ وچار کیا کریں. کیسے کیسے نئی نئی چیزیں میڈیا پر اب اچھال دیے تاکہ ممتاز قادری کا معاملہ تھم جائے. میں نام نہیں کسی کا لیتا. کیسے کیسے چیزیں نئی نئی بنا کے پیش کر رہے ہیں میڈیا پر تاکہ ممتاز قادری. ظاہر بات ہے وہ تو اللہ کے حضور پہنچ گیا، وہ تو جنت میں پہنچ گیا، وہ تو اس نے تو افطار بھی حضور کے قدموں میں جا کے کیا ہے، اس نے تو روزہ حضور کے قدموں میں کھولا ہے. وہ تو منزل میں گیا، وہ تو کامیاب ہو گیا، اس کا تو نام روشن ہو گیا. اس کے تو کروڑوں روپے مزار کے لیے جمع ہو گئے. رہتی دنیا تک اس کے مزار کی لوگ حاضریاں دینے جائیں گے. ٹھیک ہے، نئی نئی چیزیں میڈیا پر لا کر اس کے معاملے کو دبا دو. واللہ قسم خدا کی، فاذکرونی اذکرکم، خدا نے اس کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. یہ نہیں اب بند ہوتا. لیکن بہرحال ہمیں اپنی سوچ بدلنی ہے، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے، اپنے آپ کی اصلاح کرنی ہے، اپنے دل کی اصلاح کرنی ہے، اپنی سوچ کی اصلاح کرنی ہے. ہم نے وہ کرنا ہے جو شریعت ہمیں کہتی ہے، ہمیں وہ کرنا ہے جو قرآن ہمیں کہتا ہے، ہمیں وہ قدم اٹھانا ہے جس طرف حدیث ہماری رہنمائی کرتی ہے. ہمیں ایسا چلنا چاہیے، لیکن ہم ایسا نہیں سوچتے. ایک دفعہ میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ ہم جو ہے وہ کرتے ہیں جو ہماری عقل میں آتا ہے، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں جو قرآن و حدیث میں ہوتا ہے. لہذا ہمیں ہر قدم اٹھانے سے پہلے یہ نہیں سوچنا کہ میرے دل میں نہیں آ رہی، میرے دماغ میں نہیں آ رہی. یہ بات تسلیم ہی نہیں کر رہا. آپ کے دماغ کی کیا ویلیو ہے، ہمارے دماغ کی کیا ویلیو ہے؟ بتائیے. کوئی ویلیو ہے کیا؟ ہمارا دماغ جو ہے وہ قرآن و حدیث ہے؟ کیا ہمارا دماغ شریعت ہے؟ کیا ہمارا دماغ خدا بن گیا کہ جو یہ کہے گا وہی درست؟ نہیں، ہمارا دماغ کی کوئی ویلیو نہیں. ہمارا دماغ قرآن و حدیث کے تابع ہے، ہمارا دماغ شریعت کے تابع ہے، ہمارا دماغ اسلام کے تابع. جو اسلام کہے گا، شریعت کہے گی، قرآن و حدیث کہے گی، سنت رسول کہے گی، وہی ہمیں ہمارے دماغ کو کرنا ہوگا. اب چاہے ہماری عقل میں وہ بات آئے یا نہ آئے، ہم نے قرآن و حدیث پر ہی عمل کرنا ہے. یہ اپنا ذہن
کیپٹن شیر خان 65 کی جنگ میں، یا غالباً 71 کی، میں شاید میرے ذہن میں یہ ڈبل مائنڈڈ ہو گیا اس پر میں، پر دونوں جنگوں میں سے کسی ایک جنگ میں کیپٹن شیر خان تھا، بہت دلیر تھا، یہ جو اپنا سندھ تھا، یہ جہاں قید پڑ رہا ہے، کون سی جگہ یہ اس ایریے میں جو کہ ہماری فوج رہی تھی، اکیلا اس طرح بھیجا گیا تھا تھوڑی سی فوج کے ساتھ، تو فوجی ہمارے جوان کچھ شہید ہو گئے تھے، تو اس طرف سے باقاعدہ توپوں کی چڑھائی تھی، پھل چڑھائی، اور جتنے فوجی اس کے ساتھ تھوڑے بہت تھے وہ تمام نے جو ہے بم باندھ کے ان کے ٹینکوں کے نیچے جا کر یہ پھٹے، تو ان کے ٹینک واپس پلٹے، تو یہ ان کو بھگانے کے چکر میں کیپٹن شیر خان، دیکھیں جب مسلمان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اس کا اسلام مضبوط ہوتا ہے، اس کے دل میں عشق رسول ہوتا ہے، سرزمین پاکستان کی محبت اس کے دل میں ہوتی ہے، تو یاد رکھیں وہ تنہا بھی ہو تو نہیں کرتا، جہاں قدم رکھتا زمین اپنی ہوتی ہے۔ کیپٹن شیر خان دوڑتا چلا گیا، دوڑ یہاں تک کہ ہماری اس سرحد سے باہر نکل گیا، انڈیا کی سرحد میں پہنچ گیا تھا، وہ پھر بھی آگے بھاگ رہے ہیں، تو پھر آگے بھاگ رہی ہے، یہ پیچھے بھاری کرتا بھاگ رہا ہے، اس کو پتا بھی چل گیا کہ میں سرحد سے باہر آ گیا ہوں، اس کو معلوم ہو گیا کہ میں دشمن کی حدود میں پہنچ چکا ہوں، وہاں بھی دھڑا دھڑ بڑھتا رہا، جب وہاں ظاہر بات ہے وہ بہت اندر چلا گیا تھا، انڈیا کی سرحد کے بہت اندر چلا گیا تھا، بہت اندر جانے کا اکیلے آدمی کا نقصان ہوتا ہے، لیکن بہرحال اس کی جمع مرضی پہ قربان، اس کو نشان حیدر دیا ہے ہماری گورنمنٹ نے، پاکستان نے اس کو نشان حیدر اس وجہ سے دیا کہ دلیر نے یہ نہ دیکھا کہ میں غیر کی سرزمین پر آ گیا ہوں، صرف یہ دیکھا میرے پاکستان کا نام روشن ہوگا، میرے وطن عزیز کا نام روشن ہوگا، دلیر کا یہ بہت اندر پہنچ گیا تو ظاہر بات ہے چاروں طرف سے گھیرنے میں کوئی مشکل نہیں لگتی، چاروں طرف سے گھیر کر اکیلے بندے کو 150 توپوں نے گولیاں کر کے مارا تھا، اکیلے مسلمان کو، ارے مسلمان کی شان بڑی ہے، اکیلے شخص کے لیے 150 توپیں بیک وقت چل رہی ہیں، اللہ اکبر، اس سے پتا چلتا ہے کہ کوئی بھی غیر مسلم ہو مسلمان سے خائف ہے، خوفزدہ ہے، اسی لیے وہ مسلمانوں کو کہیں نہ کہیں سے دبانے کے چکر میں، مسلمانوں کو پیچھے سے پیچھے لانے کے چکر میں، یہ وجہ ہے کہ دیکھیں ہمارے ہاں حق کو جو ہے وہ نہیں اچھالا جاتا، باطل کو اچھالا جاتا ہے، سچ کو کوئی نہیں اچھالتا، جھوٹ کو سارے مل کر اچھالتے ہیں، ہمارے ہاں دکھاتے کچھ ہیں وہ کچھ اور رہا ہوتا ہے، اور ہم بالکل بھی سچائی کی طرف جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، حق کو پہچاننے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے۔ آج کا میرا موضوع صرف یہ کہ مسلمانوں اسلام کو پہچانو، اپنے ایمان کو پہچانو کہ ہمیں جو حکم دیا گیا ہے ہم اس کے مطابق ہر چیز کی تہ میں جا کر پھر ہاں اور نہ کیا کریں، ایسی کسی کی باتوں پر بلیو نہ کیا کریں، ایسی میڈیا کو، بالخصوص میں تو میڈیا کا کہوں گا کہ میڈیا کو دیکھ کر وہاں اگر دینی مسئلہ بھی بتایا جا رہا ہو اس پہ بھی بلیو نہ کریں، وہاں دینی مسئلے بھی محدود کر کے بتائے جاتے ہیں، پابندیاں لگا کے بتائی جاتی ہے، بس آپ نے اتنا بولنا ہے، اس سے آگے نہیں بولنا، پابندیاں لگا کر جو ہے نا وہ اسلامی اسکالرس کو بٹھایا جاتا ہے، اور بد مذہبیت کو بہت زیادہ بٹھایا جاتا ہے، ہمارے ہاں ہمارے والے تو بہت کم ہیں، ہمارے والے آنا بھی چاہتے ہیں تو ان کو لایا نہیں جاتا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ممتاز قادری خبر میڈیا پہ تو چل نہیں سکی، آپ میں سے اگر کوئی کیبل کا یہاں بیٹھا ہو جس کے اختیار میں کچھ کیبل کے معاملات ہوں تو وہ نیٹ سے ممتاز قادری کی ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کریں، اور کسی سے نہیں ہوتی تو علماء کرام سے رابطہ کر کے حاصل کریں، وہ پھر آپ اپنی کیبل کے ذریعے آپ گیت مالا بھی تو لگاتے ہیں، فلمیں بھی تو لگاتے ہیں، گانے بھی تو لگاتے ہیں، آپ وہ اپنے کیبل پہ چلاتے ہیں، آپ پہ پابندی نہیں ہے، وہ صرف ان چینلوں پہ پابندی ہے، تو آپ لوگوں کو اپنے طور پر کیبل والے کو دکھا دیں اپنے اپنے محلوں میں کہ کتنی پبلک وہاں جمع تھی۔ اللہ تعالیٰ بس ہمیں اچھی سوچ عطا فرمائے، اچھا ذہن عطا فرمائے، ہماری اصلاح فرمائے، ہمیں